ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أن اشكر لي ولوالدي صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود و سلام پڑھنے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محبوب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات گرامی قدر، مجھ گناہگار تو قبل آپ نے سرکار دی نعت سنی اور تلاوت سماعت کی تھی، اور اس تو بعد انشاءاللہ تعالی مختصر جمع بیان کرانگا 15 منٹ تا، تو پھر ماشاءاللہ قبلہ حضرت صاحب جنہ دا خصوصی بیان ہے آج دی اس بزم دے اندر، آپ تشریف لے کے آئے نے قبلہ حاجی سرفراز عطاری صاحب، آپ ماشاءاللہ دعوت اسلامی نال آپ دا تعلق ہے، آپ اپنے پیارے پیارے بیان نال ساڑھے قلوب و اذہان نو منور فرمان گے۔ تو بھائی محمد نواز قادری انہوں نے مینوں بھی حکم دیتا کہ کچھ بیان کیتا جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وقت دے اندر چند چیزاں بیان کرنیاں نے قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر۔ اج دی اے محفل پاک 40ویں دا ختم پاک ہے، اور محفل پاک ہے بھائی محمد نواز قادری بھائی خادم انہاں دی والدہ ماجدہ دے اصال ثواب واسطے۔ اج دی محفل پاک سانو فکر آخرت دا پیغام دیندی ہے، اور اپنی آخرت نو سوارن واسطے بے شمار اعمال نے قرآن و حدیث دے اندر، جنہاں دے وچوں ایک دا ذکر میں نے آپ حضرات دے سامنے اج دی اس محفل دے اندر کرنا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ تعالیٰ نے سانو اس بات دا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آج دا جو موضوع میں نے بیان کرنا ہے، رزق حلال کی برکات اور رزق حرام کے نقصانات، اور اس موضوع دی بہت زیادہ اہم ضرورت ہے آج دے اس گئے گزرے دور دے اندر۔ میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن پاک دے وچوں ایک آیت کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والیاں نو خطاب فرمایا، فرمایا یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ کتنا پیارا خطاب اللہ تعالیٰ نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو عطا فرمایا۔ کسے بھی نبی دی امت نو اللہ نے قرآن پاک دے اندر ایمان والا نہیں آکھیا، لیکن جدو اپنے محبوب دی واری آئی تو قرآن پڑھ کے دیکھو، مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر نعیمی دے اندر ارشاد فرما دینے کہ اللہ تعالیٰ نے 88 مرتبہ قرآن پاک دے اندر امت مصطفیٰ نو ایمان والا کہہ کے مخاطب فرمایا۔ جس نو گل چنگی لگی ذرا محبت نہ کہہ دے سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، عالم تصورات دے اندر اللہ دی بارگاہ اندر عرض کیتی کہ مولا بار بار سانو ایمان والا کیوں کہنا ہے؟ مولا کیا ساڑھے نیک اعمال زیادہ نے گناہ کم نے؟ فرمایا اپنے گریبان اندر جھاتی پا کے دیکھو، گناہ تے پہلی امتہ تو بھی تہاڈے زیادہ ہو گئے، تے مولا پھر ایمان والا کیوں کہنا ہے؟ فرمایا جدو میں دیکھن تے آواں تو تہاڈے اعمال نہیں دیکھنا، میں تے نسبت یار پیا ویکھنا۔
میں تے اپنے یار دی نسبت ویکھ رہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو رب نے دو حکم دیتے کلو من طیبات ما رزقناکم فرمایا جو اسی پاکیزہ ستھریاں چیزاں تہانوں عطا کیتیاں نے اس دے وچوں کھاؤ واشکروا للہ تے رزق کھا کے کی کرو اللہ دا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون اللہ اگر تسی اللہ دی عبادت کرتے حضرات محترم کلمہ طیبہ پڑھنے تو بعد جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے نماز پڑھنا کیے بولو میرے نال بولو نماز پڑھنا کلمہ طیبہ پڑھنے تو بعد روزے رکھنا صاحب استطاعت تے حج کرنا صاحب نصاب تے زکوٰۃ دینا اسی طرح کلمہ طیبہ پڑھنے تو بعد رزق حلال کھانا اور رزق حلال واسطے کوئی ایسا ذریعہ معاش تلاش کرنا کہ جس طرح رزق حلال کمایا جائے یہ بھی فرض ہے رزق حلال کھانا بھی فرض اور رزق حلال دی تلاش واسطے ذریعہ معاش بنانا اور بلکہ علماء نے فرمایا کہ یہ جڑا فرض ہے رزق حلال والا یہ باقی فرضاں تو بھی زیادہ ضروری ہے اس دی وجہ لکھی گئی سبب لکھیا گیا علماء فرما دینے کہ وجہ یہ ہے کہ اگر ایک بندہ رزق حلال کھا کے عبادت کرے گا تو عبادت قبول ہوئے گی رزق حلال حلق دے وچوں اتار کے نماز پڑھے گا تو نماز قبول ہے رزق حلال نال سحری کر کے روزہ رکھے گا تے روزہ قبول ہے رزق حلال دے وچوں زکوٰۃ ادا کرے گا تو زکوٰۃ قبول ہے الغرض ہر نیک عمل ادو قبول ہے جدو رزق حلال پیٹ دے اندر اتاریا جائے اور اگر خدا نخواستہ رزق حلال دے اندر لقمہ حرام شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ عبادتاں رائے گاہ فرمائے گا سنو حدیث مبارکہ تیرے تے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام والضحیٰ دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماں زاغ دے قاجل والے رب دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنی امت نو سبق ارشاد فرمایا اے میری امت رزق حلال کھانا اور لقمہ حرام دے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قریب نہ جانا فرمایا اگر چاندے جے نمازاں قبول ہو جان اگر چاندے جے دتیاں ہویاں زکاتاں قبول ہو جان اگر چاندے جے قرآن دیاں تلاوتاں قبول ہو جان فرمایا عبادت تو پہلے جڑا کھانا کھا رہے جے وہ رزق حلال دے وچوں کھانا فرمایا اگر لقمہ حرام شامل ہو گیا اللہ تعالیٰ عبادتاں رائگاں کر دے گا نہ نماز قبول ہوے گی نہ روزہ قبول ہوے گا نہ حج قبول ہوئے گا آقا اگر اسی رزق حلال کمائیے تو رزق حلال کھائیے اپنی اولاد دے پیٹ دے اندر بھی لقمہ حلال ڈالیے پھر فائدہ کی ہوئے گا فرمایا اے میری امت یاد رکھ لو جیڑا بندہ رزق حلال کھاندا ہے عرشاں والا خدا بھی راضی ہو جاندا ہے مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جاندا ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دی بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے بہت ساری حدیثاں دی کتاباں دے اندر یہ بات موجود ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا ایک لقمہ حرام دا کھاندا ہے اللہ تعالیٰ 40 دن ان دی دعا قبول نہیں فرماندا 40 دن ان دی عبادت اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماندا مسلمان بھائیو اس حدیث نو کئی مرتبہ سی سنے ہیں لیکن آج دی محفل دے اندر اس حدیث تے غور کر کے جانا ہے اگر ایک بندہ لقمہ حرام پیٹ دے اندر ڈال لوے گا ان 40 دن انہیں نماز فجر بھی ادا کی تھی نماز ظہر بھی ادا کی تھی نماز عصر مغرب عشاء صدقہ خیرات کی تا قرآن دی تلاوت کی تھی لیکن میرے آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ کوئی عبادت کوئی دعا ایسے بندے دی قبول نہیں کردا کی فائدہ ہے میرے مسلمان بھائیو ایسے رزق دا جس کے اندر لقمہ حرام شامل ہو جائے اللہ دے پیارے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ایک جگہ تے تشریف لے کے جا رہے نے ایک بندے نو ویکھے اکھاں دے اندر آنسو نے کدی مٹی ملدا ہے منہ دے اوتے کدی روندا ہے آہو پکار کردا ہے عرض کردا ہے مولا مینوں معافی عطا کر دے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے کلیم تسی کی ویکھ رہے جے عرض کیتی یا اللہ تیرا ایک بندہ ہے آہو پکار پہ کردا ہے رو رہا ہے معافی مانگ رہا ہے فرمایا پیارے کلیم تہاڈی شان بڑی ہے لیکن اج میں اس بندے نو معاف نہیں کرنا اج میں دی دعا قبول نہیں کرنی اج دی میں توبہ
توبہ قبول نہیں کرنی. مولا تو تے بڑا غفور الرحیم ہے. مولا تو تے اپنے بندیاں نال بڑا پیار کرنے والا ہے. کی وجہ اس بندے دی توبہ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے پیارے کلیم اللہ اتنا روے زمین پھٹ جائے, آسمان ریزہ ریزہ ہو جائے, اس دے آنسو جڑنے دریا بن کے بہن لگ پین, میں نو معاف نہیں کرنا یا اللہ. وجہ کیے؟ فرمایا اس دے پیٹ دے اندر ایک لقمہ حرام دا چلا گیا ہے. یہ جتنی دیر تک باہر نہیں آئے گا دی نہ توبہ قبول ہے نہ نماز قبول ہے. اللہ اکبر استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. مسلمان بھائیو ذرا غور تے کرو, بنی اسرائیل دا بندہ ہوئے ایک لقمہ حرام دا شامل ہو جائے, اللہ رحم نہیں فرما رہا اور اللہ تعالیٰ انہوں معافیاں عطا نہیں کر رہا. اگر امت مصطفیٰ ہوئے صبح بھی حرام دا لقمہ پیٹ اندر جائے, شام بھی حرام دا لقمہ پیٹ دے اندر جائے, پھر اسی کہنے ہیں یا اللہ تو ساڑی دعا کیوں نہیں قبول کرنا ہے؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ایک صحابی آئے, آقا میں چاہنا مستجاب الدعوات بن جاواں, جڑی دعا کراں اللہ قبول کر لوے. اور میرے کریم آقا نے کی فرمایا, صراط الجنان تفسیر دے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاماں تو میں تینوں گارنٹی دینا تو رزق حلال کر لے, اللہ تیری ہر دعا نو قبول فرما لوے گا. محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. مشکاہ شریف دی حدیث مبارکہ ہے, میرے کریم آقا نے فرمایا ایک بندہ ایک کپڑا خریدہ ہے, ایک سوٹ خریدہ ہے 10 درہم دا, جس دے اندر 1 روپیہ حرام دا شامل ہے تے 9 روپے حلال دینے. چلو آج کل دی مثال لگا لو, 1000 روپے دا سوٹ ہے, 900 حلال دے 100 حرام دا ہے. فرمایا اس سوٹ نال جنیاں نمازہ پڑے گا اللہ نے قبول نہیں فرمایا. اس سوٹ دے نال جتنے بھی نیک اعمال کرے گا او سوٹ پہن کے اللہ نے قبول کرنے نہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا حرام دی روزی تے پلنے والا جسم کدی بھی جنت دے اندر نہیں جا سکتا. حضرت ابوبکر صدیق دے غلام نے جو بھی سارا دن کما کے آندے نے نا تے شام نو حضرت ابوبکر صدیق ہر روز پہلے پوچھتے نے کہ کمائی کی تھی, کتھوں کی تھی, رزق حلال ہے یا حرام ہے, پھر آپ کھاندے نے. ایک دن ایسا ہویا کہ آپ نے شدید بھوک لگی ہے تو جلدی جلدی کھانا کھا لیا, ایک لقمہ ہی توڑیا ہے منہ دے اندر ڈالیا. آپ دا غلام کہنے لگا جی حضور ہر روز پوچھ دے جے تے آج پوچھیا ہی نہیں. فرمایا او ہو یاد نہیں رہا مینوں تے اتنی زیادہ بھوک لگی سی, طلب اتنی سی. فرمایا کتھوں لے کے آئے؟ کہنے لگا جی حضور اصل بات یہ ہے کہ میں زمانہ جہلیت دے اندر جنتر منتر کردہ سی تے ایک بندے نو میں اس طرح جنتر منتر کیتا تے انہیں میرے نال وعدہ کر لیا پیسے دین دا لیکن دے نہ سکیا. آج میں نو وہ پیسے ملے نے تے میں لے کے آیا, اے حلال دے پیسے نہیں نے. حضرت ابوبکر صدیق نے جدو اتنا سنیا آپ نے اپنے حلق دے اندر انگلی ڈالنی شروع کر دی تھی کہ اے جڑا لقمہ حرام دا گیا ہے باہر نکل آئے, لیکن خالی پیٹ ہوئے ایک لقمہ چلا جائے تو پھر باہر تری نہ آندہ. آپ نے پانی دا پیالہ منگایا, ایک پیالہ کسی نے مشورہ دیتا حضور پانی پیو شاید اسی کامیاب ہو جاؤ. مسلمانوں ذرا غور کرو, ایک لقمہ کھاتا ہے اور پتہ نہیں سی, سانو تے پتہ بھی ہوندہ ہے کہ سارا کھانا کس لحاظ دا ہے, اسی پھر بھی کھا جانے کدی پرواہ نہیں کی تھی. ایک لقمہ کھاتا, پانی دا ایک پیالہ 2 پیالہ, حتیٰ کہ پوری مشک منگوا لی جناب حضرت ابوبکر صدیق نے کہ ایک جڑا حرام دا لقمہ چلا گیا ہے میں باہر نکال لما, دنیا تے اس دا حساب ہو جائے. حتیٰ کہ آپ کامیاب ہو گئے. کسی نے پوچھا حضور ایک لقمے دی کیڑی بات, صرف ایک لقمہ؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ اصل بات ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا حرام دی روزی نال جسم پلے گا وہ جنت اندر نہیں جائے گا. لہٰذا اس واسطے میں ایک لقمہ بھی نہیں جان دیتا, اور اگر گیا ہے غلطی نال تو اس نو نکال دیتا ہے. اللہ اکبر. اہمیت نہیں رب نے حضرت ابوبکر صدیق نو شانہ عطا فرمائیاں کہ جدو قیامت والا دن ہوئے گا سارے جنت دے دروازے کھول دیتے جان گے. یار غار مصطفیٰ جناب
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت دا ہر دروازہ پکار پکار کے آکھے گا اے یار غار مصطفیٰ تو میرے وچوں اندر جنت داخل ہو جا، آپ نے محنت کی تھی ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے اللہ نے پھر اے مقام عطا فرمایا۔ آؤ مسلمان بھائیو توجہ فرمانا، تیرے تے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان، بلکہ فرمایا مسلمان تے ہوندہ یو ہے جن دے حلق دے وچوں حرام دا لقمہ نیچے اترے نہ۔ حضرت محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اللہ دے بہت بڑے ولی ہو گزرے نے۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر تشریف لے کے آئے نے۔ حضرت جنید بغدادی دے پڑوس دے اندر شادی ہے، شادی والیاں نے کچھ کھانا بھیج دیتا، آپ نے حضرت محاسبی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر کھانا پیش کر دیتا۔ آپ نے ایک لقمہ توڑے منہ دے اندر ڈالے، چبائی جا رہے نے، چبائی جا رہے نے، پتہ نہیں کتنی مرتبہ چبا چکے لیکن حلق تو نیچے نہیں جا رہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگے حضور خیر تو ہے وے، کیا تہاڈی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہاں الحمدللہ بھائی جنید میری طبیعت تو ٹھیک ہے۔ حضور پھر کھانا حلق تو نیچے کیوں نہیں جا رہا؟ آپ نے فرمایا یار میں ایک دعا منگی ہے رب دی بارگاہ دے اندر، مولا میرے حلق تو نیچے حرام دا لقمہ نہ جاوے، شاید اس واسطے کھانا نیچے نہیں جا رہا۔ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے میں کچھ دنوں تو بعد تحقیق کی تھی تو واقعہ ہی پتا چلیا کہ شادی والا جڑا گھر ہے انہاں دی رزق دے اندر کوئی ایسا معاملہ موجود ہے۔ حضرات گرامی قدر اے ساڑے بزرگ نے جنہاں نے لقمہ ایک بھی، کیا حضور غوث پاک دے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست دا واقعہ تو انہوں یاد نہیں ہے، جنہاں نے ایک سیب دی خاطر کہ میں ایک غیر دا سیب کھا بیٹھا ہاں مالک دی اجازت تو بغیر 12 سال یا 10 سال تک گوڈی کر دے رہے، ایک سیب ایتھے جناب بوریاں یہ بوریاں کھا جانے ہیں تے ڈکار بھی نہیں مار دے ایسا ہضم کرنے ہاں، لیکن سانو آخرت دی پرواہ کوئی نہیں ہے، انہاں ایک سیب کھادا۔ بلکہ سنو آخری بات، حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ اگر ایک بندہ بھی اس تے عمل کر کے کامیاب ہو گیا تھا انشاءاللہ تعالی آج دی محفل جڑی ہے اس نو اللہ قبول کرے گا اور اما جی دی انشاءاللہ اللہ تعالی بخشش فرما دے گا، لیکن امید ہے انشاءاللہ اسی سارے عمل کریں گے، بولو انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ خود بیان کر دے رہے، آپ بہت اللہ دے بڑے ولی گزرے نے، ولی بننے تو پہلے آپ بادشاہ سے ایک طویل واقعہ میں عرض کر دے وہاں صرف اتنا کہ آپ خود فرمان دے رہے کہ میں نماز پڑھنا میں نو مزہ ہی نہیں آتا، میں قرآن دی تلاوت کرنا میں نو سرور نہیں ملتا، آنسو بہانا ہاں پر رب دی معرفت میں نو نصیب نہیں ہو رہی، او جڑا عبادت دے اندر پہلے مزہ ہے پہلے لطف ہے وہ مزہ نہیں آ رہا۔ فرمان دینے میں بیت المقدس دے اندر گیا کہ آج رات چھپ کے بہ جاواں گا، جدو سارے چلے جان گے نا اللہ اکبر ادو نکل کے باہر رب دی عبادت کراں گا، طویل سجدے کراں گا، دست دراز رب دی بارگاہ دے اندر دعاواں کراں گا کہ مولا مہربانی فرما، میری عبادت دا مزہ ختم ہو گیا ہے، میری عبادت دا لطف ختم ہو گیا ہے۔ آئیتے سانو پرواہی کوئی نہیں نا جی، جس طرح دی مرضی نماز اسی پڑھ لینے ہیں، اسی کدی سوچے نہیں کہ اس نماز اندر میں نو مزہ آیا ہے کہ نہیں آیا، لطف آیا ہے کہ نہیں آیا۔ بزرگ فرمان دینے کہ فرق کس طرح پتا چلے گا کہ اے جڑا میں کھانا کھاتا ہے اے رزق حلال ہے یا حرام ہے، تو فرمان لگے اگر کھانے تو بعد طبیعت گناہ دی طرف مائل ہو جائے تو سمجھنا لقمہ حرام گیا ہے، اگر کھانے تو بعد عبادت دی طرف ملان ہو جائے، دل کرے کہ میں نماز پڑھا، دل کرے میں قرآن دی تلاوت کراں، دل کرے میں صدقہ خیرات کراں، دل کرے میں غریباں دی خدمت کراں، دل کرے میں مصطفیٰ تے بیٹھ کے درود و سلام پڑھ لواں، فرمایا پھر سمجھنا کہ رزق حلال گیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم فرماندے نے میں بیت المقدس کے اندر چٹائی لے کے چھپ کے بیٹھ گیا کہ آج رات عشاء تو بعد میں گریہ زاری رات ساری اللہ نو منا لواں گا۔ ادھر جدو انتظامیہ والے کہنے لگے جی جلدی کرو اسی دروازہ بند کرنا ہے، آپ فرماندے نے کہ میں اوپر چٹائی لئی تو چھپ کے کونے دے اندر بیٹھ گیا کہ تاکہ سارے چلے جان دروازہ بند ہو جائے۔ انتظامیہ چلی گئی، دروازہ
بند ہو گیا. حضرت ابراہیم بن ادم فرماندے نے کہ میں باہر نکلنے دا ارادہ کیتا, ہجے نکلیا نہیں ہاں, ایک نورانی تخت بیت المقدس دے اندر, مسجد اقصی دے اندر, مسجد پاک دے اندر ایک نورانی تخت آ گیا. اس نورانی تخت دے اتے 40 اللہ دے ولی موجود نے. محبت کہہ دو سبحان اللہ. جدو 40 موجود نے, تخت آ گیا, ایک کہن لگا جیڑا سب تو انہاں دا بڑا پیر و مرشد سی, انہاں نو عرض کیتی کہ حضور اگے ہر روز 40 ہونے ہیں, اج اس طرح پہ لگدا ہے کوئی 41واں بھی موجود ہے, کوئی 41واں بھی موجود ہے. پیر و مرشد فرمان لگے ہاں ہاں اج 40 اسی موجود ہاں تے 41واں نمبر حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی اس مسجد پاک دے اندر موجود نے. اللہ اکبر. جدو حضرت ابراہیم بن ادم نے اتنی بات سنی, چٹائی دے وچوں جلدی نال باہر نکل آئے. آپ نے فرمایا حضور جیڑا بندہ اے جاندا ہے کہ ابراہیم بن ادم موجود ہے, وہ اے بھی جاندا ہوے گا کہ ابراہیم بن ادم ایتھے کیوں موجود ہے. فرمایا ہاں ہاں میں تے بھی جاننا. حضور کس طرح؟ فرمایا ان دی عبادت دا مزہ ختم ہو گیا ہے, ان دے سجدیاں دا لطف ختم ہو گیا ہے, ان دی عبادت دا مزہ نہیں آ رہا. اس واسطے وہ ایتھے موجود ہے کہ اج رات گریہ زاری کراں گا, رب نو منا لواں گا. دوڑ کے اللہ والے دے قدم پکڑ لے تے رو کے عرض کیتی حضور جیڑا بندہ اے جاندا ہے کہ ایتھے ابراہیم بن ادم موجود ہے, جیڑا بندہ اے جاندا ہے کہ ان دی عبادت دا مزہ ختم ہو گیا ہے, وہ اے بھی جاندا ہے کہ عبادت دا مزہ ختم کیوں ہویا ہے. حضور مہربانی فرماؤ, میری رہنمائی فرما دو نا, میری عبادت دا مزہ ختم کیوں ہو گیا ہے. مسلمان بھائیو اج اللہ والیاں دے واقعات سن کے اپنے گریبان در چھاتی پا کے جانی ہے اسی کس مقام تے کھڑے ہیں, اللہ والے نے کس طرح زندگی بسر کی تھی. حضرت ابراہیم بن ادم رو کے آکھیا حضور مینوں دس دیو نا میری عبادت دا مزہ کیوں ختم ہو گیا. فرمایا اے ابراہیم بن ادم اصل بات ہے اللہ اکبر. فرمایا کچھ دن قبل تو مکہ پاک گیا ہے. ہاں ہاں حضور میں مکہ پاک گیا ہوں. ایک روایت دے اندر ملک بصرہ ہے, ایک دے اندر مکہ ہے. فرمایا مکے دے اندر گیا ہوں حضور میں گیا. فرمایا اوتھے جا کے تو کھجوراں خریدیاں نے. حضور جی میں کھجوراں خریدیاں نے. فرمایا 2-4 کھجوراں نیچے گریاں سن, کیا تو اٹھائیاں نے؟ ہاں ہاں حضور میں اٹھائیاں سن. فرمایا کہ او کھجوراں تو کھا دیاں بھی نے؟ حضور ہاں او 2-4 کھجوراں میں کھا لیاں سن. آپ نے فرمایا ابراہیم بن ادم او جڑیاں نیچے گریاں سن او تیریاں نہیں سن, او کھجوراں تیریاں نہیں سن, او تے ٹوکری والے دیاں سن. غیر دا مال بغیر اجازت تو کھا چکے ہیں. آج جناب اسی اپنی زمینہ دے اندر پیڑیاں دے اندر جانے ہاں بغیر مالک دے اجازت تو اسی جناب جو کچھ مرضی اتھوں توڑ کے کھا لینے ہاں اور سانو پرواہ تک نہیں ہے. پر ادھر ویکھو 2-4 کھجوراں کھا لیاں. فرمایا او تیریاں کھجوراں نہیں سن. اج اسی جناب سودا خریدن واسطے جانے ہاں, چیک کرن دے اندر 2-4 چیزاں تے ویسے ہی اٹھا کے پائیا ڈیڑھ تے اسی سناب چیک دے اندر ہی گزار دینے ہاں. نا مسلمان او جڑا سی چیک پیا کرنے ہاں او ساڈا نہیں ہے, او تے پھیری والے دا ہے, او تے ٹوکری والے دا ہے. اگر تو چیک کرنا چاہنا ہے اون دی اجازت طلب کر, یا جڑا تو اپنا سودا لے اس دے وچوں چیک کر سکنا ہے. فرمایا جڑیاں 2-4 کھجوراں تو اٹھائیاں سن او تیریاں نہیں سن, ٹوکری والے دیاں سن. جدوں دا تو غیر دا مال حلق دو نیچے اتارے ہے, تیری عبادت دا مزہ ختم ہو گیا ہے, عبادت دا لطف ختم ہو گیا ہے. اگر چاہنا ہے وہ لطف دوبارہ آ جائے, جا کے مکے دے اندر اس بندے کولو معافی مانگ لے, رب تعالی کرم فرما دے گا. اور جتنی بھی ہو چھوٹی نیکی اسے ہلکا نہ جان, جتنی بھی ہو چھوٹی نیکی اسے ہلکا نہ جان. رب کو بخشنے کے لیے بہانہ چاہیے. حضرات گرامی قدر, اللہ تعالیٰ سانو سب نو جو کچھ بیان ہویا اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے.